الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ فمن فرض، بس وہ شخص جس نے فرض کر لیا حج کو ان مہینوں میں، فلا رفث، وہ بے حیائی کی بات نہ کرے، ولا فسوق، اور گناہ کا کام نہ کرے، ولا جدال فی الحج، اور نہ ہی حج کے دوران جھگڑا کرے، وما تفعلوا من خیر، اور جو تم کرتے ہو نیکی کا کام، یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، وتزودوا، اور سفر خرچ ساتھ لو، فإن خیر الزاد، بس بے شک سب سے بہترین سفر خرچ، تقوی اللہ سے ڈرنا ہے، واتقونی، اور تم مجھ سے ہی ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بھئی حج کے یہ احکام کو بیان فرمایا ہے، اور پیچھے بھی حج اور عمرے کا ہی تذکرہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ارشاد فرمایا کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، مراد یہ ہے کہ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ کے 13 تاریخ تک تقریباً 2.5 مہینے حج کے ہیں۔ 2.5 مہینے کے حج کے ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ پورے 2.5 مہینے آدمی حج کرتا رہتا ہے، حج تو 5-7 دن جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ مراد اس کی یہ ہے کہ اگر تم چھوٹی عید جو آتی ہے شوال، یعنی کہ جس کو ہم عید الفطر بھی کہہ دیتے ہیں، چھوٹی عید بھی کہتے ہیں، اس کے بعد اگر کوئی آدمی احرام باندھنا چاہے تو احرام باندھ سکتا ہے حج کے لیے، احرام باندھ کر سفر کرنا چاہے۔ اس سے پہلے رمضان ہے یا شعبان ہے یا رجب ہے یا یہ جو ابھی جمادی الثانی ہے، ان کے مہینوں کے اندر حج کا احرام نہیں باندھا جا سکتا۔ تو یہ تقریباً 2.5 مہینے حج کے ہیں، اور فرمایا کہ فمن فرض فیہن الحج، آگے اس کے احکام بیان فرمایا کہ جس نے احرام باندھ کر حج اپنے اوپر فرض کر لیا، حج کا احرام باندھ لیا، تو اس کو چاہیے کہ فلا رفث، گندی بات، بے حیائی کی بات نہ کرے۔ گندی باتیں، بے حیائی کی باتیں ویسے بھی منع ہیں، اور یہاں پر رفث سے مراد یہ ہے کہ جو میاں بیوی آپس کے اندر بے حجابانہ گفتگو کر لیتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہے وہ دوسری بے حیائی کی دوسرے لفظوں کے اندر کہہ سکتے ہیں، لیکن میاں بیوی آپس میں کر لیں تو کوئی وہ برا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن حج کا جب احرام باندھ لینا ہے تو میاں بیوی بھی ایسی باتیں، بے حیائی کی باتیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جماع وغیرہ نہیں کر سکتے، گناہ ہے، پابندی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ولا فسوق، گناہ کا، نافرمانی کا کوئی کام نہیں کرنا۔ جیسے جو ہے انسان، گناہ تو ہر حال کے اندر منع ہے کہ بھی کسی کا حق مارنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، یا یہ ہے کہ غیبت، چغلی، یہ وہ، لیکن حج کے موقع پر جب آپ نے احرام باندھا ہوا ہو اور مسجد حرام کے اندر ہو، وہاں تو اور زیادہ اس سے بچنا چاہیے، اس لیے زیادہ تاکید ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا ولا جدال فی الحج، حج کے اندر لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرنا۔ جیسے آدمی نماز پڑھتا ہے اور نماز کے دوران کھانا پینا، بولنا، ٹھیک ہے نا جی، حتیٰ کہ ادھر ادھر دیکھنا بھی منع ہے۔ اگر ادھر ادھر دیکھیں گے، کوئی بات کریں گے، کوئی کھائیں گے چیز یا پی لیں گے، ٹھیک ہے نا جی، یا چل پھر لیں گے، یا کس سے بات کریں گے، کلام کریں گے، تو نماز کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح بھی حج کے اندر بھی پابندیاں ہیں۔ جب آدمی احرام باندھ لیتا ہے تو اس میں سے ایک پابندی یہ بھی ہے کہ آدمی لڑائی جھگڑا نہ کرے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور حج کے موقع پر بہت زیادہ موقع ایسے آتے ہیں کہ جس کے اندر آدمی کو غصہ بھی آ جاتا ہے، لیکن برداشت کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پر جس وقت حجر اسود کا بوسہ لینا ہوتا ہے، اس وقت کئی لوگ حجر اسود کے بوسے کے شوق کے اندر دھکے دیتے ہیں، گھونسے مارتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور جو ہے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ اور یہ حجر اسود کا بوسہ لینا یا مستحب ہے یا سنت ہے،
اس سے آگے یعنی فرض واجب نہیں ہے۔ اور مسلمان کو ایذا اور تکلیف سے بچانا اور حج کے دوران لڑائی جھگڑے سے بچنا یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے۔ تو ایک سنت اور مستحب عمل کرنے کے لیے ایک فرض کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسرے لفظوں کے اندر دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ سنت یا مستحب پر عمل کرنے کے لیے ایک حرام کام کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے آدمیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہاں، آسانی سے اگر کسی کو تکلیف دیے بغیر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو ضرور بوسہ لینا چاہیے، لیکن کسی کو دھکے دے کر، مکے مار کر، یا جو ہے ان کے اوپر سے چھلانگے مار کر جو ہے وہ بوسے لینا، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اس لیے ولا جدال فی الحج، لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے حج کے دوران۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم نیکی کا کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ نیکی کا کام، جب نیکی کے ارادے سے دل کے اندر جو نیکی کا ارادہ ہوگا دوسرے کو نہ بھی پتہ ہو، اللہ رب العزت کو ضرور علم ہوتا ہے۔ اور اگر بظاہر تو نیکی ہے لیکن دل کے اندر ارادہ برا ہے، دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے، یا کسی کو نقصان پہنچانا ہے، تو پھر اس کا بھی اللہ رب العزت کو علم ہے، پتہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق بھی اس کو جزا اور سزا دیں گے۔ آگے ایک واقعہ کی طرف اشارہ بھی ہے اور ایک حکم بھی ہے۔ اشارہ یہ ہے کہ یمن کے جو لوگ ہوتے تھے وہ حج کے لیے چل پڑتے تھے، لیکن بغیر خرچے کے، بغیر جو ہے وہ زاد راہ لینے کے، ایسے ہی۔ اور کہا جاتا ہے کہ بھئی سفر خرچ ساتھ لے لو، کھانے پینے کی چیزیں سامان لے لو۔ کہتے ہیں کہ نحن المتوکلون، ہم تو متوکل لوگ ہیں، بس اللہ کے اوپر توکل کر کے ہم چل پڑے ہیں۔ پھر کرتے کیا، آدھے راستے کے اندر جا کر یا مکہ کے اندر جا کر لوگوں سے بھیک مانگتے، لوگوں کو تنگ کرتے کہ ہمیں کھلاؤ، ہمیں جو ہے وہ سواری دو، ہمیں جو ہے کپڑا دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرمایا ہے کہ بھئی وَتَزَوَّدُوا، اپنے ساتھ زاد راہ لے کر جانا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ بھوکا پیاسا بیٹھ جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، لیکن اس محنت اور کوشش کا نتیجہ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر چھوڑنا ہے، کہ اس محنت اور کوشش کی ہمت اور توفیق بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں، بھی میری مدد کرو، میں عمرے سے چلے، میری مدد کرو، میں جو ہے حج کے لیے جا رہا ہوں۔ تو یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس سے بچنا چاہیے۔ بھیک مانگنا خود گناہ ہے، اور حج اور عمرہ کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی رکھی ہے کہ جس کے پاس گنجائش ہے، ٹھیک ہے نا جی، جس کے پاس خرچ ہے، آنے جانے کا ٹکٹ ہے، سارا کچھ ہے، اس کے اوپر حج ہے۔ جس کے پاس ہے ہی نہیں ہے اس کے اوپر حج ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر مالدار ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، اگر مالدار نہیں ہے، غریب ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہی نہیں ہے۔ تو کوئی آدمی بھیک مانگے کہ بھی مجھے پیسے دو، میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو یہ تو صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ جو کام کرنے کا ہوتا ہے وہ کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں، بہت سارے لوگ بھیک مانگتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بھیک مانگنا بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ حتیٰ کہ یہ آتا ہے قیامت والے دن جو لوگ بھیک مانگتے ہیں ان کے جو ہے وہ جسم کے اوپر، چہروں کے اوپر کھال بھی نہیں ہوگی، ہڈیاں نظر آئیں گی، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔ اور فرمایا کہ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سب سے بہترین زاد راہ یعنی سفر کا خرچ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، ٹھیک ہے نا جی، تاکہ لوگوں کو تکلیف نہیں دینی، اپنا کما کر، اپنی محنت کر کے پھر حج اور عمرے کے لیے جانا ہے۔ فرمایا وَاتَّقُونِ، تم مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ اللہ کا ڈر اصل چیز ہے، اللہ کا ڈر دل کے اندر ہوگا تو آدمی ہر چیز کا خیال رکھے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہوگا تو پھر حکموں کو توڑتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی والی زندگی عطا فرمائے۔